السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ سوچا تو میں نے یہ تھا کہ آج صبح سے ہی سارا دن کا جو ہے نا ولاگ شوٹ کروں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خیر یہاں پر جو ہے صبح سویرے ہے، بچے اسکول جانا شروع ہو گئے اور کافی بچوں کے اسکول کھل گئے ہوں گے، تو جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس ٹائم پہ روٹین جو ہے بڑی اچھی بن جاتی ہے کہ آپ صبح اٹھ جاتے ہو اور سارا دن پھر آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اپنے مختلف کام جو ہے نا وہ نپٹا سکتے ہو۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں بچوں کو بنانا شیک بنا کر دے رہی تھی، اور اس کے اندر میں یہ جو پاؤڈر ڈالتی ہوں نا، اس کے اندر بہت سارے نٹس کو نا میں گرائنڈ کر کے رکھ لیتی ہوں۔ مکھانے ہوتے ہیں، سیڈز ہوتے ہیں، جتنے بھی بیج ہوتے ہیں وہ سب بنا کے نا میں ایک پاؤڈر بنا کر رکھ لیتی ہوں، جس میں بادام بھی ہوتا ہے، کشمش بھی ہوتی ہے، کافی ساری چیزیں میں ایڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ نا یہ ضرور شیئر کر دوں گی۔ خیر یہ میں بنا کے نا اسموتھیز میں ضرور ایڈ کرتی ہوں، کیونکہ ایسے تو بچے کھاتے نہیں ہیں، تو اگر یہ اس طرح دیا جائے نا تو بچے کھا لیتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہیلدی ہے، کیونکہ اس میں ساری وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو اگر آپ ایسے ہی کھانے کے لیے دیں نا وہ کبھی نہیں کھائیں گے۔ تو یہاں پر صبح صبح جب بچے اچھے والا ناشتہ کر کے جاتے ہیں نا تو دل کو ایک سکون سا ملتا ہے کہ چلو میں نے بچے کے لیے نا صبح سویرے کوئی ایسی چیز انہیں بنا کے دی جس سے ان کا دن جو ہے وہ اچھا گزرے گا اور ان کی امیونٹی بھی اچھی رہے گی، بہتر رہے گی۔ کیونکہ ابھی گرمیاں ہیں، اتنی ہبس ہے، اور بچوں کو نا اسکول بھیجتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ بس اللہ کے حوالے کر کے ہم بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں۔ یہاں پر ان کا بنانا شیک تیار ہو گیا تھا تو میں نے ان کو دیا، اور ساتھ ہی جو ہے میں نے ان کے لنچ کی بھی تیاری کر لی تھی۔ لنچ میں نے ان کو سمپل نوڈلز بنا کر دیے تھے، اور یہ جو لنچ باکس میں نے آپ سے نا شیئر کیا تھا، یہ میں نے دراز سے منگائے تھے اور بہت اچھی کوالٹی ہے۔ اس میں آپ کوئی لکوڈ ڈالتے ہیں نا تو وہ سپل نہیں ہوتا، آپ کے بچوں کے بیگ میں نا گرتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بکس بھی خراب نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑے اچھے مجھے دراز سے مل گئے تھے، اور بڑی اس وقت تو ریزنیبل قیمت میں مل گئے تھے۔ اب تو مجھے پتہ نہیں کہ دراز پر ہیں یا نہیں ہیں۔ خیر جناب یہاں پر بس میں بچوں کو لنچ بھی پیک کر کے دے رہی تھی، اور صبح صبح کا ٹائم کیونکہ کافی دنوں بعد اسکول جانے لگے ہیں تو کچھ نہ کچھ ابھی روٹین آہستہ آہستہ سے سیٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ میں جب کر رہی تھی نا تبھی میرا بیٹا آ گیا کہ مما میری شرٹ کا نا ایک جو وہ بٹن بند کرتے ہیں نا جس کے ساتھ وہ والا بھی بند نہیں ہو رہا، اس کا نا مجھے کھول کر دیں، تو میں ساتھ ساتھ وہ بھی کر رہی تھی۔ خیر سے بچے اسکول جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب سب ماؤں کی ایک روٹین بن جائے گی، اور جو روٹین ہے نا وہ ایسی روٹین ہوگی جو ہم پورا سال ہی فالو کرتے ہیں۔ باقی آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کے بچے اسکول جانا شروع ہو گئے یا پھر ابھی لیٹ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کافی بچوں کے اسکول کھل گئے ہوں گے۔ اور گرمی کا آپ سنائیں کہ آپ لوگوں کی طرف کس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے؟ یہاں پر جو ہبس ہے نا اتنی گندی ہبس ہے، اتنی جان لیوا ہبس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اچھا آج نا میں نے لاسٹ میں نا میں آپ سے جو ریسیپی شیئر کروں گی نا وہ سیخ کباب کی ریسیپی ہوگی، سیخ کباب مسالہ ہانڈی۔ اتنی مزے کی بنی تھی نا، بس میں نے اس میں سارے کامن مسالے ڈالے تھے، تو آپ اینڈ تک ضرور دیکھنا، بڑی مزیدار سا نا آج میں نے کھانا بنایا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی چھوٹے موٹے کام چلتے رہے۔ خیر ولاگ میں سارا دن اس لیے شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ بچے جب اسکول گئے تو مجھے نا گھر کے ایسے کام کرنے پڑے جو میں کیمرہ پہ نہیں کرتی، کیونکہ میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی، جیسے جھاڑو لگانا ہو گیا، ٹاکی لگانا ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں کچھ کشن کور میں نے سینے تھے وہ بھی میں نے کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا گروسری بھی اپنے جگہ پر رکھنی تھی، تو بس میں وہ ان کاموں سے فری ہو کر ڈائریکٹ ہی شام کو اپنے کچن میں آ گئی تھی۔ آج جو میں آپ سے باتیں کرنے والی ہوں نا آپ نے پہلے بہت دفعہ سنی ہوں گی، لیکن جس انداز میں آپ کو بتاؤں گی نا میں میک شور کرتی ہوں کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا۔ کبھی کبھی انسان کی قدر نا اس لیے کم نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی اچھی چیزیں بھی غلط جگہ، غلط لوگوں اور غلط انداز میں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کسی کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہیں، اپنی باتیں بھی بتاتی ہیں، اپنے منصوبے بھی بتاتی ہیں، کسی کو ناراض دیکھ کر فوراً منانے پہنچ جاتی ہیں، یا اپنے آپ سے کیے گئے وعدے بھی توڑ لیتی ہیں تاکہ آپ دوسروں کے ساتھ وعدے پورے کر سکیں۔ اور پھر نا ایک دن آپ کے دل میں احساس ہوتا ہے یا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں سب کے لیے اتنی اہم ہوں تو پھر لوگ مجھے اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ شاید مسئلہ لوگوں میں نہیں ہے، یا شاید آپ کی عادتوں کا مسئلہ ہے جنہیں ہم محبت، خلوص یا اچھا انسان ہونے کا نام دے کر اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور آج میں آپ سے نا ایسے ہی کچھ عادتوں کی بات کروں گی جنہیں چھوڑنے کے بعد نہ صرف لوگوں کا رویہ بدل سکتا ہے بلکہ آپ کی اپنی نظر میں بھی قدر بڑھ سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے ان عادتوں میں سے کوئی ایک عادت آپ کو یہ سمجھا دے کہ آپ خود اپنی قدر کہاں کم کر رہی ہیں۔
سب سے پہلی چیز، اپنی ہر ذاتی بات ہر شخص کو بتانا چھوڑ دیں۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے ہم اچھے سے بات کرتے ہیں نا وہ ہمارا اپنا ہے، اور پھر ہم اسے اپنی پریشانیاں بھی بتاتے ہیں، اپنے گھر کی باتیں بھی بتانے لگ جاتے ہیں، یا ہم اپنے آنے والے منصوبے بھی بتانے لگ جاتے ہیں، اور اپنی کمزوریاں بھی نا کبھی کبھی دل کھول کر بتا دیتے ہیں۔ لیکن ہر سننے والا نا آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کی باتیں اس لیے سنتے ہیں کیونکہ وہ واقعی آپ کی فکر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف اس لیے سنتے ہیں کیونکہ انہیں دوسروں کی زندگی میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر بات ہر شخص کو بتانا نا ضروری نہیں ہے۔ اپنی خوشی بھی تھوڑی محفوظ رکھیں، اپنے منصوبوں کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ کور کر کے رکھیں، اور اپنی پریشانیاں بھی ساری کی ساری بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کو آپ کی زندگی تک رسائی دینا محبت نہیں ہوتی، کبھی کبھی اپنی پریویسی کو کھو دینا ہوتا ہے۔ اب جتنی میچور ہوتی جائیں گی اتنا ہی سمجھ جائیں گی کہ خاموشی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری عادت، خود کو ہر جگہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ کسی نے آپ کو غلط سمجھ لیا، آپ فوراً ثابت کرنے لگ جائیں گی کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ کسی نے آپ کے کام کی تعریف نہیں کی، آپ مزید کام کر کے اس کو دکھانے کی کوشش میں لگی رہیں گی۔ کسی نے آپ کی قابلیت پر شک کیا، آپ اسے اپنی قابلیت ثابت کرنے میں لگ جائیں گی۔ لیکن ایک وقت کے بعد سمجھ آتا ہے ہر شخص کو قائل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جو آپ کو سمجھنا چاہتا ہے نا وہ آپ کے ایک جملے سے ہی سمجھ جائے گا، اور جو آپ کو غلط سمجھنا چاہتا ہے آپ پوری زندگی وضاحتیں دیتی رہیں پھر بھی وہ اپنی رائے نہیں بدلے گا۔ اس لیے ہر جگہ خود کو پروو کرنا چھوڑ دیں، خاموشی سے اپنا کام کریں، اپنی زندگی بہتر کریں، اپنی صلاحیتوں پر کام کریں، اور لوگوں کو وقت کے ساتھ خود فیصلہ کرنے دیں کہ آپ کون ہیں۔ اصل کانفیڈنس وہ ہے جہاں آپ کو اپنی قدر معلوم ہو، چاہے ہر شخص کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تیسری عادت، جو شخص دور ہو رہا ہے نا اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ یہ عادت بہت خاموشی سے ہماری سیلف رسپیکٹ کو نہ کھا جاتی ہے۔ کوئی پہلے روزانہ بات کرتا تھا، اب کم بات کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے فوراً پوچھنا کیا ہوا، کیوں مجھ سے بات نہیں کر رہی، میسیج پہ میسیج، کال پہ کال، پھر دوبارہ میسیج، اور آخر میں نا آپ خود ہی سوچتی رہتی ہیں کہ میں نے ایسا کیا غلط کیا کہ مجھ سے فلاں شخص نے بات کرنا چھوڑ دی۔ دیکھیں، رشتوں کو بچانا اچھی بات ہے، لیکن ہر بدلتے ہوئے انسان کو پکڑ کر رکھنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں نا ایک خاص وقت کے لیے آتے ہیں، اور جب ان کا رویہ بدلتا ہے تو ہمیں ہر بار خود کو قصوروار بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی نا کسی کو جانے دینا ہی محبت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ نا جو شخص آپ کے ساتھ خوش ہے، آپ کے ساتھ اخلاق سے بات کر رہا ہے، بس وہی اچھا ہے، لیکن اگر وہ بھی آپ سے دور جانا چاہے تو اس کے پیچھے مت بھاگیں۔ جو شخص آپ کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے اسے آپ کو بار بار پکڑ کر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ اور جو جانا چاہتا ہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں اس نے جا کر رہنا ہوتا ہے، تو پھر آپ بار بار اس کے پیچھے بھی بھاگنا چھوڑ دیں، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی اچھا دوست ہو، کوئی بھی ہو۔ سب سے خطرناک عادت، اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدے کو نہ توڑنا چھوڑ دیں۔ یہ عادت شاید سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے خطرناک ہے، کیونکہ اس کا نقصان صرف دوسروں کو نہیں ہوتا، آپ کو ہوتا ہے، آپ کو خود کو ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ نے سوچا کل سے میں اپنے لیے وقت نکالوں گی، پھر کل آیا لیکن آپ نہیں نکال سکی اپنے لیے وقت۔ آپ نے سوچا میں کوئی ہنر سیکھوں گی، پھر کچھ دن بعد چھوڑ دیا۔ آپ نے فیصلہ کیا اب میں ہر بات دل پر نہیں لوں گی، اور کسی کی ایک بات ہوئی نہیں اور آپ کا پھر سے پورا دن خراب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ آپ کا اپنا دماغ آپ کی بات پر یقین کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ آپ دوسروں سے کیے وعدوں کو تو نبھا رہی ہوتی ہیں لیکن اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدے بار بار توڑ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے بہت بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اپنے آپ سے نا ایک چھوٹا سا وعدہ کریں اور اسے پورا کریں، پھر دوسرا کریں، پورا کریں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے آپ سے کیے ہوئے تمام وعدوں کو پورا کرنا آپ سیکھ جائیں گی، کیونکہ سیلف رسپیکٹ صرف دوسروں سے عزت مانگنے سے نہیں آتی، اپنے آپ سے جو وعدے آپ کرتی ہیں نا ان کو نبھانے سے بھی آپ کے اندر ایک اعتماد آتا ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، کیونکہ آپ بہت کچھ سیکھ جاتی ہیں اپنے آپ سے۔ جو وعدے کیے ہوتے ہیں نا آپ وہ سب جب پورا کر لیتی ہیں نا تو کچھ نہ کچھ اچیو ضرور کرتی ہیں آپ۔ جہاں آپ کی قدر نہیں نا وہاں اپنی قیمت سمجھانے کی کوشش بھی نہ کریں، بالکل چھوڑ دیں وہاں پہ کہ آپ کی کیا قدر و قیمت ہے آپ لوگوں کو بتائیں۔
یہ آخری بات شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ کبھی ہم کسی رشتے، دوستی یا تعلق میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ہماری قدر ہی نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے ہیں میں اتنا اچھا بن جاؤں گی تو اسے میری اہمیت سمجھ آ جائے گی، میں اس فلاں کا اتنا خیال رکھوں گی تو وہ بھی میرا خیال رکھے گی یا رکھے گا، میں ہر مشکل میں ساتھ دوں گی تو وہ بھی کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا یا جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ آپ کی قدر کرے۔ آپ محبت دے سکتی ہیں، احترام دے سکتی ہیں، خلوص دے سکتی ہیں، لیکن کسی کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں مانگ سکتی ہیں آپ۔ اس لیے جہاں بار بار اپنی اہمیت ثابت کرنی پڑ رہی ہو نا، وہاں ایک لمحے کے لیے نا خود رکیں اور خود سے ذرا پوچھیں کہ مجھے واقعی یہاں اپنی قدر و قیمت سمجھانے کی ضرورت ہے کسی شخص کو؟ کیونکہ جس جگہ آپ کی موجودگی معمولی سمجھی جاتی ہے نا، وہاں ہر بار خود کو ثابت کرنا نا آپ کی قدر کو کم کر دیتا ہے اور آپ کو تھکا دیتا ہے۔ جس نے آپ کی قدر و قیمت نہیں سمجھنی، آپ اس کے لیے کتنا ہی اچھا بن جائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ مر بھی جاؤ گے تب بھی لوگوں کو آپ کی قدر نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بات بالکل فٹ آتی ہے کہ اگر کسی کو آپ کی قدر و قیمت نہیں پتہ تو آپ اسے اپنے رویے، اپنے پیار سے نہیں سمجھا سکتی وہ بات۔ تو اس لیے ایسی جگہ پر ایفرٹ کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو کم سمجھنا چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی ہماری سب سے بڑی دشمن کوئی اور نہیں ہوتی، ہم خود ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کر سکتی، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں اتنی اچھی نہیں ہوں، میرے پاس تو کوئی خاص ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، اب میری عمر ہی کیا ہے کہ میں کچھ نیا شروع کروں گی۔ یہ جملے ہم دوسروں سے نہیں، اکثر خود سے کہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارا دماغ بھی نا ان باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو اپنی قدر کرنے کے لیے پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں، آپ کو صرف یہ ماننا ہوگا کہ آپ کے اندر بھی صلاحیت موجود ہے۔ اگر کوئی نیا کام سیکھنا چاہتی ہیں تو سیکھ لیں، اگر کوئی نیا خواب پورا کرنا چاہتی ہیں تو کوشش کریں، کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بدلنا چاہتی ہیں تو آج سے شروع کر لیں۔ آپ کی عمر، آپ کے حالات یا آپ کی ماضی کی غلطیاں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ آگے آپ کیا بن سکتی ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف سوچنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ خود کو کمتر سمجھنا چھوڑ دینا ہے، اپنی صلاحیتوں پر ڈاؤٹ نہیں کرنا۔ تو آج کی باتوں میں شاید سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے ہمیشہ کچھ نیا حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی اپنی زندگی سے کچھ چیزیں کم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہر بات بتانا کم کر دیں، ہر جگہ خود کو ثابت کرنا کم کر دیں، جو دور جا رہا ہے اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اپنے لیے اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا شروع کر دیں، ہر گفتگو میں اپنی رائے کو کم کر دیں، اور جہاں آپ کی قدر نہیں ہوتی وہاں اپنی قیمت سمجھانے کی کوشش بھی چھوڑ دیں۔ شاید اس کے بعد دنیا فوراً نہ بدلے، لیکن ایک بہت خوبصورت چیز ضرور بدل جائے گی، آپ کی اپنی نظر میں آپ کی قدر۔ اور جس دن ایک عورت اپنی نظر میں اپنے آپ کو قیمتی سمجھنا شروع کر دیتی ہے، اس دن وہ دوسروں سے اپنی قیمت کا سرٹیفکیٹ مانگنا ہی چھوڑ دیتی ہے۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو اپنی کوئی ایک عادت نظر آئی تو کامنٹ میں صرف ایک نمبر ضرور مینشن کر دیں کہ کون سے نمبر والی عادت آپ کو اپنے آپ کے اندر لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا کامنٹ کسی دوسری عورت کو بھی اپنی زندگی میں ایک ضروری تبدیلی لانے کا حوصلہ دے دے۔ اپنے کامنٹ ضرور کرنا ہے تاکہ میں بھی پڑھ سکوں اور وہ کسی اور کی بھی ہیلپ کر سکے۔ بس جناب، یہاں پر جو ہے میرا کھانا بھی تیار ہو چکا تھا اور دن بھی اچھا گزرا الحمدللہ۔ یہاں پر میں نے بڑے مزے کی ہانڈی تیار کی تھی اور تمام گھر والے مسالوں سے ہی بنائی تھی۔ تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور کامنٹ کرنا بالکل نہیں بھولنا، کیونکہ میں آپ کے کامنٹ پڑھتی بھی ہوں اور ان کا رپلائی بھی دیتی ہوں۔ بس اب آپ سے ملیں گے پھر کسی ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنی قدر کرنا نہیں بھولنا۔ تو جناب بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میری فیملی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اب نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔